السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، الحمدللہ کتاب التوحید میں باب الشفاعہ، شفاعت کا باب 2 ہفتے سے جاری ہے۔ امید ہے کہ شفاعت کے تعلق سے کافی کچھ باتیں آپ کے ذہن نشین ہو گئی ہوں گی۔ ہم نے الحمدللہ یہ جانا ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن سفارش برحق ہے، لیکن کیا ہر ایک کو سفارش کرنے کا حق ملے گا؟ کیا ہر ایک کے لیے سفارش ہو سکے گی؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاں، ہر ایک کے لیے سفارش ہو سکے گی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عامہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیت ہے کہ جب تمام انبیاء، حتیٰ کہ ہمارے اور آپ کے تمام انسانوں کے والد محترم آدم علیہ السلام بھی اللہ عز و جل کے سامنے سفارش کرنے سے منع کر دیں گے۔ اس وقت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے آخر میں جب سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل، اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ سب کے لیے سفارش کریں گے۔ یہ وہ سفارش ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہوگی۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے جو فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اچھی طرح وہاں پر اس بات کا اظہار ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد ہی حساب کتاب شروع ہوگا، ورنہ اللہ عز و جل اتنا زیادہ غضبناک ہوگا کہ اس سے پہلے اتنا زیادہ کبھی اللہ تعالیٰ غصہ نہیں ہوا ہوگا، اتنا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ عز و جل کے پاس سفارش کرنے کی بھی جرات نہ ہو سکے گی۔ یہ سفارش عام ہے جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حق اور حصہ ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ جانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی 3 خصوصیات ہیں، اور اس کے بعد پھر پچھلے درس میں ہم نے یہ بھی جان لیا کہ کچھ ایسے اعمال ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہوں کہ قیامت کے دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مل سکے، یا ان کاموں کے کو اللہ تعالی ہمارے حق میں سفارشی بنا سکے، تو ہمیں ان کاموں کو کرنا چاہیے۔ کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے وہ کام کون سے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے تاکہ ہم قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے حقدار بن سکیں، یا دوسرے انبیاء کی یا اولیاء کی یا ان کاموں کی سفارش اللہ عز و جل ہمارے حق میں دلوا سکے؟ ایسے کیا وہ کون سے کام بتائیے؟ سب سے پہلا کام تو توحید ہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشرک کا سفارش میں کوئی حصہ نہیں، وہ سفارش جو جنت میں جانے کے لیے ہوگی، مشرک کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ سفارش جو جنت میں درجات کی بلندی کے لیے ہوگی، مشرک جنت میں جائے گا ہی نہیں، تو جنت میں درجات کی بلندی کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ وہ سفارش جو جہنم سے بچاؤ کے لیے ہوگی، مشرک کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ سفارش جو جہنم سے نجات کے لیے، کہ جو بندے جہنم میں جا چکے ان کو جہنم سے نکالا جائے، اس میں بھی مشرک کا کوئی حصہ نہیں۔ تو سب سے اہم ترین کام وہ توحید ہے۔ اس تعلق سے کوئی حدیث بھی آپ کو یاد ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، جی کیا ہے وہ حدیث؟ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ خوش نصیب سعادت مند کون ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل، سچی نیت، جس نے
خلوص دل سے سچی نیت سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہوگی، لا الہ الا اللہ کہا ہوگا وہ بندہ، تو معلوم ہوا کہ اصل سفارش کرنے والے کے لیے بھی کہ وہ موحد ہو، اور جس کے حق میں سفارش کی جائے اس کے حق میں بھی وہ موحد ہو. یعنی ایک موحد توحید پرست دوسرے توحید پرست کے حق میں سفارش کر سکتا ہے. یہ سفارش حاصل کرنے کی سب سے پہلی شرط ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں، اور کوئی عمل؟ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن خود قرآن سفارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے اس بندے کو رات رات بھر قرآن کی تلاوت میں مصروف رکھا تھا، سونے سے دور رہا، آرام سے میں نے اس کو دور رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر. اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. اور روزہ، کثرت سے ہم روزہ رکھیں. فرض روزے تو ہیں الحمدللہ، فرض روزوں کے علاوہ ہم نوافل کا بھی اہتمام کریں. کبھی جی چاہ یوں ہی روزہ رکھ لیا بغیر کسی وجہ کے، بس صبح اٹھے جی چاہ روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خاص طور پر آپ سوچیں آج سنیچر ہے تو آج ہی روزہ رکھوں گا، آج جمعہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ دل چاہ روزہ رکھیں، دل میں چاہ نہ رکھیں. یا اس کے علاوہ جو روزے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ہر پیر اور جمعرات آپ سوچیں کہ کل پیر انشاءاللہ میں روزہ رکھوں گا، کل جمعرات ہے انشاءاللہ میں روزہ، بالکل آپ دن طے کر کے روزہ رکھیں. اور اس کے علاوہ تاریخ کے اعتبار سے کون سے روزے ہیں؟ پھر 13 14 15 چاند کی 13 14 15 تاریخ ہم متعین کر کے روزہ رکھیں کہ انشاءاللہ ابھی 13 تاریخ آنے والی ہے، چند دنوں کے بعد میں روزہ رکھوں گا 13 14 15. یہ روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اب جو شخص روزے رکھتا ہوگا انشاءاللہ قیامت کے دن یہ روزے خود اس کے حق میں سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کو دن بھر شہوت سے، جائز ضروریات اور خواہشات سے بھی اللہ تیری خاطر یہ بندہ رکا رہا، میں نے اس کو روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر، اللہ انشاءاللہ قبول کرے گا. اور کوئی عمل؟ درود شریف پڑھنا، صبح 10 بار، شام میں 10 بار کثرت سے درود شریف پڑھنے والا انشاءاللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا بھی حقدار ہوگا، اس کے درجات بھی بلند کیے جائیں گے انشاءاللہ. اور اذان کے بعد کی دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. جو شخص بھی یہ دعا اذان کا جواب دے، اذان کے بعد یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا وہ حقدار ہوگا. ہاں، اور کوئی عمل؟ ایسے ہی ایک اور عمل بھی ہے کہ اگر اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو توفیق دے، سعادت ہماری قسمت میں لکھ دے کہ مدینہ منورہ میں ہم جائیں، وہاں رہیں، یا وہاں جائیں زیارت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے وہاں، مسجد نبوی کی زیارت کے قصد سے ہم جائیں، وہاں جا وفات ہوگی وہاں پر، اس سے اچھی وفات تو کہیں نہیں ہو سکتی. تو اگر مدینہ منورہ کی زیارت اللہ ہمیں نصیب کرے، ہم وہاں جائیں اور وہاں وفات ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانا اکون شفیعا لمن مات بالمدینہ. اگر کسی شخص کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ مدینے میں مرے تو اسے مدینے میں وفات پانا چاہیے. اب آپ کہیں گے ہمارے لیے پاسبل تھوڑی ہے، تو ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے مرنا، جیسے پیدا ہونا ہمارے لیے بس کا نہیں، ایسے مرنا بھی ہمارے بس کا نہیں. مطلب یہ ہے کہ مدینے میں رہنے کی کوشش کرنا چاہیے، جتنا زیادہ موقع اگر اللہ دیتا ہے کوشش کریں ہم. اگر ہو سکتا ہے زندگی کے آخری لمحات وہیں پر ہو، انسان کوشش بھی کرے، دعا بھی کرے، اس کے لیے انسان کوشش بھی کرے اور دعا بھی کرے. بہت سی دفعہ کوشش آپ کے کام نہیں آتی، دعا آپ کے کام آ جاتی ہے. تو دعا وہاں کام آتی ہے جہاں کوئی کام نہیں آتا. اللہ عز و جل جس کی قسمت میں چاہے لکھ دے، جس کو اپنے فضل سے نواز دے. تو اگر کوئی شخص مدینے میں رہتا ہے، وہاں صبر کرتا ہے، ایمان کے ساتھ مدینے میں زندگی گزارتا ہے اور اس کی موت وہاں ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا مدینے میں مرنا، مدینے کی تکلیف میں رہتے ہوئے تکلیفوں پر صبر کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا اس کو حقدار بنائے گا. الحمدللہ یہ ساری باتیں ہم جان چکے، اور یہ بھی ہم بنیادی طور سے جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرنے کا اختیار تو کسی کو نہیں. یعنی کوئی خود سے اٹھ کر جائے کہ میں سفارش کروں گا، تو ایسا اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنا اختیار کسی کو نہیں، کسی کو بھی نہیں. اللہ اجازت دے گا تو بندہ سفارش کر سکے گا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اجازت دے کہ چلیے ٹھیک ہے آپ سفارش کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کس کو اجازت دے گا؟ فرشتے ہیں، انبیاء ہیں اور نیک مومنین ہیں، یہ لوگ سفارش کریں گے، اور ان کے علاوہ کچھ اعمال ہیں جو سفارش کریں گے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہونا چاہیے. اللہ فرماتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ
وهم من خشيته مشفقون. اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. دونوں باتیں, اللہ کے پاس کوئی سفارش کر سکے یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ہاں اللہ اجازت دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود سے سفارش تھوڑی کریں گے جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طویل حدیث شفاعت کے باب میں ہم نے سنی, آپ جائیں گے سجدہ کریں گے, طویل سجدہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کی کثرت سے تعریف, بڑائی, بزرگی, حمد, ثنا بیان کرتے رہیں گے. پھر اللہ عز و جل فرمائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے, ارفع راسک, مانگیے آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں آپ کو دیا جائے گا. سر توقع, اور اس کے بعد پھر وشفع تشفع, یہ آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تو اللہ اجازت دے گا, اللہ حکم دے گا, اللہ آپ سے کہے گا ٹھیک ہے اب آپ سر اٹھائیے اور سفارش کیجیے, آپ کو جو مانگنا ہے مانگیے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر سکیں گے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یا ایک مشرکانہ عقیدہ جو شفاعت یا سفارش یا شفاعت کو لے کر ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے, اللہ ہم سب کو اور ہم کو بھی ہدایت دے, کچھ لوگوں کو اپنا سفارشی مان رکھا ہے کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں. کلیئر ہو گیا کہ اللہ کے یہاں کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید ولد آدم, اولاد آدم کے سردار ہیں, ہم کہتے ہیں سید الاولین والآخرین, تمام لوگوں کے سردار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی سے سفارش کر سکیں گے کیا؟ جی نہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے سفارش نہیں کر سکیں گے تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہیں ان کا درجہ تو کم ہوا نا, کم ہوا. پھر چاہے وہ ابراہیم یا نوح کیوں نہ ہو, تمام انبیاء ہم سب کا احترام کرتے ہیں, سب پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے سید الاولین والآخرین کی تو وہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے حق میں اپنی مرضی سے سفارش نہیں کر سکیں گے تو آپ یہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پھر کوئی اور سفارش کر سکتا ہے کیا؟ نہیں, کوئی نہیں کر سکتا. چاہے وہ ہماری ماں ہو, ہمارے باپ ہو, یا کوئی کتنا ہی ہماری نظروں میں اونچے سے اونچے درجے کا بندہ ہو, کوئی بھی ہو, اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کسی کے حق میں سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس لائق ہو کہ اللہ اس کو اجازت دے. آدمی کا خود اپنا لائق ہونا چاہیے, اور یہ لیاقت توحید سے ملتی. یہ لیاقت آدمی ایبل, قابل, سفارش کرنے کے قابل کس وجہ سے ہوتا ہے؟ توحید. آپ موحد ہیں تو انشاءاللہ مطمئن رہیے, انشاءاللہ مطمئن رہیے. آپ کی توحید انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ عز و جل کے یہاں نجات کا بھی سبب بنے گی, اور اللہ نے چاہا تو درجات کی بلندی کا بھی انشاءاللہ سبب بنے گی. تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کی قابلیت توحید یہیں سے شروع ہوتی ہے, اس کے بعد آگے کی باتیں ہیں. توحید یہ بنیاد ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو سفارش کرنے والا ہو اس کا سفارش کرنے کے قابل ہونا چاہیے. کیا ٹھیک ہے آپ قابل ہیں اس کے تو آپ سفارش کر سکتے ہیں. اور دوسرے جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہو وہ بھی اس کے لائق ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہے ہم سفارش کریں کام کروا دیں. اللہ عز و جل کے یہ سب چلنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی یہاں نہ مال آپ کا دیکھا جائے گا, نہ آپ کی صورت دیکھی جائے گی, نہ آپ کا قبیلہ دیکھا جائے گا, کچھ نہیں کچھ نہیں. اللہ عز و جل کے یہاں سب سے پہلے کون سی چیز دیکھی جائے گی؟ توحید. توحید. آپ توحید پر تھے, توحید پر آپ کی موت ہوئی, تو انشاءاللہ اللہ عز و جل نے چاہا تو ضرور بضرور آپ اس لائق ہوں گے کہ آپ کے حق میں سفارش کی جا سکے. دو باتیں اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجیے کہ اولاً سفارش کرنے والے کا اس لائق ہونا کہ وہ سفارش کر سکے, اور اس کی لیاقت کی بنیاد توحید, قابلیت کی بنیاد توحید ہے. اس کے بعد ہی ساری باتیں ہیں. اور جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہو اللہ اجازت دے کہ ہاں ٹھیک ہے, اور وہ بھی اس قابل ہو کہ اس کے حق میں سفارش کی جا سکے. ایسا نہیں کہ اٹھے اور کسی کے بھی حق میں ایسا نہیں. اللہ کے یہ سب چلنے والا نہیں ہے. فاطمہ مجھ سے جو مانگنا ہے دنیا میں آخرت میں نہیں. آخرت میں کام آنے والی چیز توحید ہے. آخرت میں رشتہ داری کام نہیں آئے گی. اگر رشتہ داری آخرت میں کام آتی, سفارشیں آخرت میں چلتی, تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو ایسی جہنم میں جانے دیں گے کیا؟ نہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جی ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جہنم میں جائیں گے کہ نہیں؟ جی ہاں. تو اللہ عز و جل کے یہاں آپ کی قابلیت یعنی اس لائق آپ ہو کہ آپ کے حق میں سفارش کی جا سکے, اس کی بنیاد بھی
توحید ہے، اس کی بنیاد بھی توحید ہے. دونوں موحد ہوں اللہ عز و جل اجازت دے، دونوں موحد ہوں اور پھر اللہ عز و جل اجازت دے تو ہی بات آگے بڑھنے والی ہے. الحمدللہ. اب اس کے بعد ہم نے آج انشاءاللہ ہم کو مزید یہ جاننا ہے کہ کون کون قیامت کے دن، جو کچھ باتیں ہم نے جانی، جو اعمال ہم نے جانے، ان کے علاوہ اور کون کون ہیں جو انشاءاللہ قیامت کے دن سفارش کر سکیں گے. انشاءاللہ ہم آج ان میں سے 3 قسم کے لوگوں کو جانیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب سفارشیں ہو جائیں گی تو اللہ عز و جل فرمائے گا شفاعت الملائکۃ. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ عز و جل فرمائے گا کہ فرشتے سفارش کر چکے، یعنی جب سفارشیں ہو جائیں گی تب اللہ فرمائے گا کہ فرشتے سفارش کر چکے. اب یہ فرشتے کون سے ہیں جو سفارش کریں گے؟ فرشتے کون سے ہیں جو سفارش کریں گے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. فرشتے بھی اپنی طرف سے کسی کے حق میں سفارش نہیں کر سکتے، ہاں اللہ جس کے لیے چاہے تو پھر یہ سفارش کریں گے. اللہ فرماتا ہے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. آسمان میں کتنے بہت سارے فرشتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آسمان میں کتنے بہت زیادہ فرشتے ہیں، ان کی بھی سفارش کسی کے حق میں کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہو سکتی. الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی. یہ اپنی طرف سے کسی کے حق میں سفارش کر بھی نہیں سکتے، اور اگر کریں امپاسبل ہے، اگر کر لیں تو بھی ان کی سفارش کسی کے حق میں کام آنے والی، کسی کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہو سکتی، سوائے یہ کہ جس کے حق میں اللہ تعالیٰ چاہ لے، اجازت دے دے، جس کو پسند کر لے، جس کو اختیار کر لے. تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے سفارش کریں گے، ہے نا. لیکن پہلی بات تو یہ کہ کتنے فرشتے سفارش کریں گے اللہ نے بتایا کیا؟ جی نہیں. کون کون سے فرشتے سفارش کریں گے اللہ نے بتایا کیا؟ جی نہیں. اللہ نے کیا بتایا؟ اللہ اجازت دے گا تو کریں گے، یہی بتایا نا. اللہ اجازت دے گا تو کریں گے، اپنی طرف سے نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ بتائیں کہ اللہ جس کے حق میں سفارش کی اجازت دے گا، فرشتے سفارش کریں گے تو انشاءاللہ ان کی سفارش قبول بھی کی جائے گی. الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی. فرشتے سفارش نہیں کر سکتے، اگر کر بھی لیں، حالانکہ نہیں کریں گے تو بھی ان کی سفارش کام نہیں آ سکتی، مگر کب؟ جب اللہ عز و جل چاہ لے، اجازت دے دے ان کو. ہاں اللہ نے اجازت دے دی، جس کے حق میں اجازت دی، اللہ نے جس کو اس قابل سمجھ لیا اس کے حق میں فرشتے سفارش کریں گے. تو یہ معلوم ہوا کہ کتنے فرشتے سفارش کریں گے ہمیں نہیں بتایا گیا، کون کون سے فرشتے سفارش کریں گے ہم کو نہیں بتایا گیا، کتنے فرشتے ہیں ہم کو نہیں بتایا گیا. بس یہ بتایا گیا کہ ہاں فرشتے سفارش کر سکتے ہیں، وہ فرشتے جن کو اللہ اجازت دے گا، اور ان کے حق میں جن کے حق میں اللہ اجازت دے گا، جن کو اللہ چن لے گا، اس قابل سمجھے گا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تو نہیں معلوم فرشتے کون سے فرشتے، کتنے فرشتے ہمارے حق میں سفارش کریں گے یا مومنوں کے حق میں سفارش کریں گے. لیکن کچھ باتیں سمجھی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی جس جگہ نماز پڑھتا ہے اگر وہ وہیں بیٹھا رہے، یعنی آپ نے یہاں نماز پڑھی، آپ یہیں بیٹھے رہے، سوائے کہ کوئی انسانی ضرورت پیش آ جائے آپ کو، آپ نے جہاں نماز پڑھی آپ جب تک وہاں بیٹھے رہتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحم. آپ نے جہاں نماز پڑھی مسجد میں، آپ اسی جگہ بیٹھے رہیں اپنی جگہ پر، تو جب تک آپ وہاں بیٹھے رہتے ہیں، آپ اٹھ کے چلے گئے تو معاملہ ختم ہوا، وضو ٹوٹ گیا تو بات ختم ہوئی. لیکن جب تک آپ باوضو بیٹھے رہتے ہیں اپنی نماز کی جگہ میں، تب تک فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما، اللہ اس کی مغفرت فرما. تو یہ دعا بھی تو سفارش ہے، دعا سفارش ہے نا. اللہ نے اجازت دی تم دعا کرنا تو اللہ تعالیٰ سے قبول بھی کرنے والا ہے. تو ایک تو یہ ہوا کہ فرشتے ہمارے حق میں دنیا میں بھی سفارش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی انشاءاللہ آخرت میں سفارش کریں گے. اب وہ کون کون سے فرشتے ہیں یہ تو اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتایا. اللہ نے نہیں بتایا جبرائیل سفارش کریں گے، میکائیل کریں گے، اور جو بھی فرشتے ہم جانتے نہیں جانتے ہو، ایسا کچھ نہیں. بس فرشتے سفارش کریں گے، دنیا میں بھی ہمارے لیے کرتے ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی
کریں گے۔ اب ہم یہ کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سے وہ فرشتے ہوں گے جو سفارش کر سکتے ہیں۔ تو میں نے بتایا جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ فرشتے اسی کام کے لیے ہوں، بہت ممکن ہے کہ وہ فرشتے اسی کام کے لیے ہوں کہ جو بندہ بھی باوضو اپنی نماز کی جگہ میں مصلی پر بیٹھا ہوا ہے تو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، ہر ایک کے ساتھ لگا رکھا ہے کہ اس بندے کے لیے تم اللہ سے دعائیں کرتے رہنا، رحمت کی اور اللہ کی مغفرت کی، ان کے لیے کرتے رہنا۔ اچھا، یہ تو ایک فرشتے یہ ہوئے۔ دوسرے وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو فجر اور عصر کی نماز میں آتے ہیں نا فرشتے فجر، آپ تو کہیں گے فرشتے ہر نماز میں آتے ہیں، جی ہاں فرشتے ہر نماز میں آتے ہیں، لیکن فجر اور عصر کی کوئی خصوصیت ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہے؟ ہاں، ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، ورنہ فرشتے تو ابھی بھی موجود ہیں نا۔ وہ فرشتے جو اللہ کی رحمت کے ہیں، وہ فرشتے جو ذکر سننے کے لیے آتے ہیں، وہ فرشتے جو ہماری حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، وہ فرشتے جو ہماری حرکات اور اعمال سب ریکارڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ تو کبھی جاتے نہیں، یہ تو یہ موجود ہیں۔ لیکن کون سے فرشتے؟ خاص طور پر جو فجر اور عصر میں جن کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ رات کے فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں اور فجر تک رہتے ہیں، اور پھر دن کے فرشتے فجر میں آتے ہیں اور عصر تک رہتے ہیں۔ جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں چھوڑا؟ تو فرشتے کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ جب ہم گئے تھے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم آئے ہیں تو بھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کی آنے جانے کی رفتار پلک جھپکنے سے بھی زیادہ تیز ہے نا، یعنی ہم نے پلک جھپکی، اس سے جلدی تو فرشتے نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے پہنچ گئے۔ فرشتوں کی رفتار بہت زیادہ تیز ہے۔ یہ فرشتے بہت ممکن ہے اللہ کیا جا کر کہا نا، انہوں نے گواہی دی نا ہمارے بارے میں کہ اللہ ہاں فرشتے یہ وہ لوگ، ہم جب گئے تھے اللہ فجر میں تو یہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب اب عصر کے وقت واپس آئیں تو یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ عصر والے جب فجر میں جائیں گے تو وہ کہیں گے اللہ جب ہم عصر میں گئے تھے تو یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر جب ہم فجر میں آئے تو یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو بہت ممکن ہے یہ فرشتے بھی اللہ کے یہاں گواہی دیں گے، ہمارے حق میں سفارش کریں گے، کیونکہ روزانہ وہ ہمارا نام لکھ کے لے جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت ممکن ہے کہ جمعہ کے دن آپ نے سنا ہوگا، حدیث آپ کو معلوم ہوگی کہ جمعہ کے دن فرشتے نام نوٹ کرتے ہیں نا، کس کا؟ جو بعد میں آتا ہے، خطبہ شروع ہونے کے بعد آتا ہے، اس کا نام نوٹ کرتے فرشتے؟ نہیں، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں آیا بھائی، اچھا کیا، چل آ جا، لیکن نام کس کا لکھتے ہیں فرشتے؟ ہاں، جو خطیب کے، یا یوں کہہ لیجیے خطیب کے ممبر پر بیٹھنے اور اذان سے پہلے جو آ جائے فرشتے اس کا نام لکھتے ہیں۔ تو وہ نام کس لیے؟ اللہ کے پاس پیش کرنے کے لیے لکھتے ہیں نا۔ تو بہت ممکن ہے کہ وہ فرشتے سفارش کریں گے، اللہ یہ ہر ہفتے یہ بندہ ہر جمعہ کو خطیب سے پہلے آتا تھا۔ خطیب کا کوئی مسئلہ نہیں، خطیب آئے ڈائریکٹ ممبر پر چڑھ جائے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، خطیب کا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کہیں گے خطیب صاحب خود ہی تو 1:45 آتے، ایسا نہیں ہے، خطیب آئے سیدھا ممبر پر چڑھ جائے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ درجہ بدرجہ جو ثواب میں کمی ہوتی رہتی ہے نا، سب سے پہلے آئیں گے تو اونٹ، اس کے بعد دھیرے 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 کم ہوتے ہوتے آخر میں انڈا بچ جاتا ہے، اور اس کے بعد انڈا بھی نہیں ملتا ہے نا۔ تو یہ عوام سامعین سننے والوں، جمعہ میں شریک ہونے والوں کے لیے۔ خطیب کا تو ایسا ہے کہ ٹائم ہو سیدھے آئے اور ممبر پر بیٹھ جائے، اس کا الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بہت ممکن ہے کہ یہ فرشتے بھی اللہ کے یہاں سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر ہفتے ہم اس کا نام نوٹ کرتے تھے، تو یہ بہت ممکن ہے یہ فرشتے سفارش کریں گے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے فرشتوں کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہو کہ قیامت کے دن وہ مومنوں کے حق میں سفارش کر سکے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے۔ بہت ممکن ہے کہ کچھ فرشتے اللہ کے ہر کام کے لیے الگ الگ فرشتے ہیں۔ بہت سے فرشتے صرف عبادت ہی میں لگے، ان کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے۔ بہت سے فرشتے صرف ایک کام میں لگے ہوئے، ہمیشہ ان کا وہی ایک کام ہے۔ تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے خاص ایسے ہی پیدا کیے ہوں کہ وہ قیامت کے دن مومنوں کے حق میں سفارش کر سکیں۔ تو یہ ہوئے فرشتے۔ تو جب فرشتے سفارش کر لیں گے، ان کی سفارش ہو جائے گی، اور ظاہر ہے اللہ جس کو اجازت دے گا تو اس کی سفارش قبول بھی کرے گا نا۔ جیسے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، آپ سفارش کیجئے تو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ روزہ اور قرآن کیا کہا؟ فَيُشَفَّعَانْ، ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو جب فرشتے سفارش کر لیں گے انشاءاللہ مومنوں کے حق میں، ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے اس کے بعد یہ حدیث قدسی ہے، وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ، انبیاء بھی سفارش کر لیں گے، انبیاء بھی اپنے اپنے امتیوں کے حق میں سفارش کریں گے۔ ان کے بعد پھر وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، مومنین بھی سفارش کریں گے۔ مومنوں میں سے کون سے مومنین سفارش کریں گے؟ ظاہر ہے ہر آدمی سفارش کا تو حقدار نہیں ہوگا کہ چل تو سفارش کر،
ہر آدمی اس کا حقدار نہیں ہوگا، لیکن اللہ عز و جل کے نیک بندے، اولیاء اور جو اللہ عز و جل کی طرف سے ولایت ہے نا، یہ قیامت تک باقی رہنے والی، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فلاں اللہ کے ولی تھے اب ختم، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ کون ہیں وہ لوگ اللہ کے اولیاء جن پر نہ کوئی ڈر، نہ کوئی گھبراہٹ، نہ غم، کچھ بھی نہیں، بالکل مطمئن و معمون، محفوظ و مسرور۔ کون ہیں وہ لوگ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط، جس کا تقوی جتنا زیادہ پکا، وہ اتنا اللہ کا ولی۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے ولی فلاں فلاں تھے اور ایک اکیلا آدمی اولیاء بن گیا۔ سنا ہوگا آپ نے ایک آدمی کے آگے تو اولیاء لگا ہوا ہے، یعنی سینکڑوں ولی ملے تو وہ ایک، یہ بھی سنا ہوگا نا آپ نے، ایک نام ایسا بھی ہے ایک بندے کا۔ تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کے یہاں ولی کون بن سکتا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ بس اللہ نے تو یہی دو باتیں بتائی۔ اب ہم بہت سے ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ جس کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہو، جس کا تقوی دوسروں سے بہت زیادہ اچھا ہو، وہ اللہ کا ولی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب ایمان اور تقوی کی وجہ سے انسان ساری نیکیاں کرتا اور سارے گناہوں سے دور رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ کیوں؟ یہی دو باتیں ہیں، ایمان اور تقوی، اس کے علاوہ تیسری کوئی بات نہیں۔ جتنا زیادہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ آپ کے دل میں تقوی ہوگا، اللہ کی نگرانی کا احساس، اتنا زیادہ آپ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے، اور باقی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو نیک مومنین ہیں، اولیاء ہیں، وہ بھی انشاءاللہ سفارش کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جب ان سب لوگوں کی سفارش ہو جائے گی انشاءاللہ، اس سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، تفصیلی حدیث ہے، اللہ نے چاہا تو اگلے درس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ان کی سفارش کس طرح سے آگے بڑھتی جائے گی اور کس طرح کے لوگ ان کی سفارش کے حقدار بنتے جائیں گے۔ اور یہاں پر اتنا جان لیجیے کہ تینوں لوگوں کی جب سفارش ہو جائے گی، فرشتے سفارش کر چکیں گے، انبیاء سفارش کر چکیں گے، نیک مومنین سفارش کر چکیں گے، تو اللہ عز و جل فرمایا شفاعت الملائکۃ وشفع النبیون وشفع المؤمنون ولم یبق الا ارحم الراحمین۔ یہ ہے اصل۔ یہ اس جملے پر آپ دھیان دیجئے، اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا ارحم الراحمین۔ اب کوئی باقی نہیں بچا، جن کو سفارش کرنی تھی وہ سب سفارش کر چکے، اب کوئی باقی نہیں ہے سوائے ایک کے، اور وہ کون ہے؟ اب یہاں پر آپ دھیان دیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا الا انا، میں نہیں کہا، کیونکہ اگر انا اگر میں کہتا تو اللہ عز و جل کی صفت، اللہ جہاں غفار ہے، جہاں غفور ہے، وہاں عزیز ذو انتقام بھی تو ہے نا؟ اللہ عز و جل جبار بھی تو ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ عز و جل اگر یہ فرماتا ہے کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتائیے آپ کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے، وہیں آگے یہ بھی کہتا ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ عذاب بھی بہت سخت ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا الا انا، میں نہیں کہا۔ اللہ عز و جل نے اپنی کوئی اور صفت ذکر نہیں کی، اللہ عز و جل نے کیا کلمہ ذکر کیا؟ الا ارحم الراحمین۔ ملائکہ نے کیوں سفارش کی؟ کیونکہ ان کے دل میں رحم تھا۔ انبیاء کیوں سفارش کریں گے؟ کیونکہ ان کے دل میں رحم تھا۔ رحم ہی تو ہوتا نا، ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے رحمت۔ ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو محبت کے نتیجے میں رحمت بھی ہوتی ہے، لیکن ایک ایسا آدمی جو کسی تکلیف میں ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، تو ہم کو اس سے محبت ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ تکلیف میں ہے تو ہم اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ رحمت کی وجہ سے نا، رحم آتا ہے دل میں۔ تو محبت الگ چیز ہے اور رحم یا رحمت یہ الگ چیز ہے۔ یہاں پر اللہ عز و جل فرمائے گا وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ جتنے بھی سفارش کرنے والے تھے، رحمت کا کوئی نہ کوئی جذبہ ان کے یہاں تھا،
انبیاء کیوں سفارش کریں گے؟ اسی رحمت کے جذبے سے کریں گے. اولیاء نیک مومنین کیوں سفارش کریں گے؟ رحمت کے جذبے سے کریں گے کہ اللہ وہ مومن ہمارے ساتھ تھے، نیک لوگ تھے، حدیث آئے گی انشاءاللہ، نیک لوگ تھے، ہمارے ساتھ نماز روزے کرتے تھے، اچھائیوں میں شریک ہوتے تھے، ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کو جہنم سے نکلوانے کی سفارش کر سکیں. تو رحمت ہوگی نا دل میں. محبت تو ضروری نہیں ہے. جیسے کہ میں نے ایک مثال دی آپ کو، ایک آدمی راستے سے جا رہا ہے، کوئی تکلیف اس کو ہو گئی، اب آپ کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ کو اس سے محبت بھی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو تکلیف میں دیکھ کر دوڑ پڑتے کہ نہیں؟ کیوں؟ یہ رحمت ہے، یہ رحمت کا جذبہ ہے. اور یہ 99 کے بعد ایک جو بچی تھی وہ ہے، باقی 99 تو اللہ کے پاس ہے. ایک چھوٹی سی تھوڑی سی جو رحمت کا حصہ تھا اس کی وجہ سے. تو یہ سارے لوگ جو بھی سفارش کریں گے رحمت کے جذبے کی وجہ سے ہی کریں گے. اس کے بعد اللہ فرمائے گا کہ سب سفارش کر چکے، اب ایک باقی ہے، اور وہ کون ہے؟ خود اللہ عز و جل. اور اللہ نے یہاں پر اپنی کون سی صفت ذکر کی؟ ہاں، الا انا الرحمن الرحیم بھی نہیں کہا اس نے. اللہ عز و جل کا کیا الفاظ ہیں یہ؟ ارحم الراحمین، تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ. اب کتنا زیادہ اس کی تو کوئی انتہا نہیں. اللہ عز و جل کی صفت رحمت کی کوئی انتہا ہے کیا؟ جی نہیں. تو اللہ ارحم الراحمین، تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ بڑھ کر رحم کرنے والا اللہ ہے. اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ فَيُخْرِجُهُمْ وَلَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ. پھر اللہ تعالیٰ ایک مٹھی، قبضہ کہتے ہیں مٹھی، قبضہ کسے کہتے ہیں؟ مٹھی سمجھتے نا، اس کو قبضہ کہتے ہیں. قبضہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ ایک مٹھی جہنمیوں کو نکالے گا. ٹھیک، ایک مٹھی، ظاہر ہے اللہ عز و جل کی مٹھی. حدیث نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح ہے، اب ہم ایمان رکھتے ہیں، ختم، بات ختم ہو گئی. اللہ نے کہا اس کی کوئی صفت، بات ختم ہو گئی، ہم نے مان لیا اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کسی صفت کے بارے میں، مثلا انگلی، اللہ عز و جل، ہمارے دل کہاں ہے؟ اللہ عز و جل کی 2 انگلی، ہم نے مان لیا، ختم، بس ہمارا یہی ایمان. اس سے آگے ہم نہیں سوچتے، ہم کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہم کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا، نہ ہمارا علم وہاں تک پہنچ سکتا. تو اللہ عز و جل ایک مٹھی جہنمیوں کو نکالے گا. ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی کوئی خیر نہیں کیا ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ توحید بھی نہیں ہوگی؟ نہیں، توحید کے بغیر تو کچھ ہونے ہی والا نہیں ہے. توحید کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، توحید ہی ہوگی. تو ایسے لوگ ہوں گے، یعنی ایسے موحد ہوں گے جنہوں نے شرک نہ کیا ہوگا. بھلے سے پوری دنیا کی برائیاں کر لی ہوں گی تبھی جہنم میں گئے تھے، سارے گناہ کر لیے تھے، لیکن ایک گناہ انہوں نے نہیں کیا تھا، اور وہ شرک ہے. ایک گناہ جو انہوں نے نہیں کیا تھا وہ شرک ہے. تو اللہ عز و جل ایک مٹھی بھر کر جہنمیوں کو جہنم سے نکالے گا. اور یہ کیسے جہنمی ہوں گے؟ جنہوں نے کسی بھی طرح کا کوئی خیر نہیں کیا ہوگا. کیونکہ جنہوں نے اگر کسی طرح کا کوئی خیر کیا ہوگا تھوڑا سا بھی، تو وہ فرشتوں کی سفارش سے باہر آ گئے، انبیاء کی سفارش سے باہر آ گئے، اور پھر نیک مومنین کی سفارش سے باہر آ گئے. لیکن اب ایسے بچے جنہوں نے کبھی کوئی خیر نہیں کیا تھا، تو ہمیں خوش ہو جانا چاہیے نا، توحید ہے ہمارے پاس، اب کچھ بھی کرتے پھرو. ایسا نہیں ہے، یہ تو چیلنج ہو جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ چیلنج. اللہ عز و جل کو چیلنج قبول نہیں ہے، چیلنج نہیں. آپ سے غلطی ہو گئی، آپ کو اللہ غلطی ہوگی، اللہ معاف کرنے کو تیار. اللہ عز و جل معاف کر دیتا ہے، ختم، کوئی بات نہیں. آپ سے غلطی ہوئی، اللہ غلطی ہو گئی، ایک بار نہیں 100 بار ہو، آپ سے جتنی بار بھی غلطی، لیکن آپ اللہ کے سامنے اعتراف کر لیں، اکڑ نہ دکھائیں. اللہ کو اکڑ پسند نہیں ہے، بس پھر وہ کسی کی بھی طرف سے ہو. تو اللہ عز و جل ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، ہر غلطی معاف کر دیتا ہے. بس یہ کہ بندے کو اس پر احساس ہونا چاہیے. اللہ سے آپ ایک بار تو کہہ دیں اللہ غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے. یہ نہیں کہ چلو توحید ہے دل میں، اب تو میں کچھ بھی کرتا پھروں. تو اگر ایسا ہی ہوتا ہے تو بندہ نہ جانے کب شرک ہی کر بیٹھے توحید کے چکر میں. اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. اللہ نے اگر توحید دی تو اس توحید کی حفاظت اپنے اعمال سے کرنا چاہیے.
اب اللہ عز و جل فرمائے گا کہ اب صرف ارحم الراحمین ہی باقی ہے، چنانچہ پھر ایک مٹھی جہنمیوں کو وہ جہنم سے نکالے گا. ایسے جہنمی ہوں گے جنہوں نے کبھی بھی کوئی خیر نہیں کیا ہوگا. وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا کس نے خیر کیا نہیں کیا. اب میں نے بتایا کہ مٹھی اللہ عز و جل کی انگلیاں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم ایمان رکھتے ہیں. اللہ عز و جل کا چہرہ ہے، اللہ نے خود کہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ عز و جل کی جو بھی صفات جو بھی قرآن میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آئی ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، مان لیتے ہیں، تصدیق کر لیتے ہیں. ہم ان کے بارے میں بال کی کھال نہیں نکالتے. ہم بس یہ کہتے ہیں جیسے اللہ عز و جل کی ذات کے لائق ہو، مناسب ہو، اس طرح اللہ کی وہ صفت ہے. اگر اس کے جاننے میں ہمارے لیے کوئی خیر ہوتا تو اللہ خود بتا دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بیان کر دیتے. لیکن ایک تو اس کو جاننا ہمارے لیے پاسبل نہیں، ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز تجربات سے ملتی. کیا آپ چاند پر پہنچ گئے، چاند کی مٹی ایسی اور پتھر ایسے، یہ پاسبل ہے نا. لیکن اللہ عز و جل کی ذات کو جاننے کا کوئی علم ہے کہ آپ کے پاس، سوائے یہ کہ جو قرآن یا حدیث نے بتا دیا، ختم. اور دوسری بات، اگر ان کو جاننے میں کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا دیتے ہیں. اب اس کو جاننے میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں. دوسری بات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تو جاننے کا کوئی اور طریقہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے ہم ان چیزوں میں بال کی کھال ہرگز نہیں نکال سکتے. بس ہم یہ کہیں گے اللہ کی یہ صفت ہے، میں ایمان رکھتا ہوں، میں مانتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں. ہاں، جیسے اللہ عز و جل کی اعلیٰ ذات کے، اعلیٰ شان کے لائق ہے ویسے اس کی یہ صفت ہے. وباللہ التوفیق. تو الحمدللہ آج ہم اس حدیث پر رک جاتے ہیں. اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے آپ کے سامنے وہ حدیث آئے گی جس میں یہ بیان ہوگا کہ مومنین اپنے نیک مومن بھائیوں کے حق میں کس طرح سے سفارش کر سکیں گے. وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. کسی کا کوئی سوال ہے آپ میں سے؟ سوال سنیے. فرشتوں کی جو ڈیوٹی شفٹ چینج ہوتی ہے نا، صبح کے فرشتے فجر میں آتے ہیں، عصر تک رہتے ہیں، اور شام کے فرشتے عصر میں آتے ہیں، فجر تک رہتے ہیں. تو سوال یہ ہے، اس کا جواب کیا ہے کہ ان کی شفٹ کب چینج ہوتی ہے؟ یہ سوال، شفٹ اول وقت کے اعتبار سے چینج ہوتی ہے یا آپ جب چاہیں پڑھیں؟ مان لیتے ہیں عصر کا وقت ہو رہا ہے 3:45 بجے، مان لیتے ہو سکتا ہے تھوڑا آگے پیچھے، 3:45 بجے عصر کا وقت ہو رہا ہے، تو کیا اسی وقت ان کی شفٹ چینج ہوتی ہے یا 5:30 بجے چینج ہوتی ہے؟ شیخ ہارون صاحب، السوال موجہ الیک. اس سلسلے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ ان کی شفٹ کب چینج ہوتی ہے، کیونکہ حدیث نے یہ بتایا کہ صبح دن کے فرشتے فجر میں آتے ہیں اور شام کے فرشتے عصر میں آتے ہیں. تو اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ با جماعت نماز میں وہ حاضر ہوتے ہیں. اور اب چونکہ دیکھیے اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہرحال وہ وقت سے خارج ہو کر اگر نماز پڑھتا ہے کوئی تو ہم کہیں گے نہیں بھائی تم تو وقت سے باہر نکل گئے. لیکن اگر کوئی وقت رہتے ہوئے نماز پڑھ لیتا ہے، کہیں بھی کسی بھی جگہ جماعت قائم کر دی جاتی ہے وقت رہتے ہوئے، اور ہر نماز کا ایک اول اور ایک آخر وقت ہوتا ہے. مان لیتے ہیں عصر کا وقت ابھی شروع ہو رہا ہے 4:45 بجے اور ختم ہو رہا ہے 5:45 بجے، مان لیتے ہیں. تو 5:45 تک جو بھی جس مسجد میں بھی با جماعت نماز قائم کی جائے انشاءاللہ وہاں پر فرشتوں کی ڈیوٹی اسی اعتبار سے چینج ہوگی. اور جہاں وقت نکلنے کے بعد ہو تو واللہ عالم، میں نہیں سمجھتا کہ پھر یہ چیز وہاں بھی ہوگی. لیکن اتنا طے ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. اب رہا مسئلہ کب، تو اس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے. ہمیں کوشش اول وقت کی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر نماز اول وقت میں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ عشاء بھی. حالانکہ آپ فرماتے تھے عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا زیادہ اچھا ہے، لیکن امت پر رحمت کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جلدی پڑھ لیتے تھے تاکہ لوگوں کو مشقت نہ ہو. ہمیں بھی ہر نماز اول وقت میں پڑھنا چاہیے، اور اگر پاسبل ہو تو عشاء کی نماز تھوڑا سا دیر سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا. بہت ممکن ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی اول وقت میں ہمارے اعتبار سے، ہم تو اپنے حساب سے سمجھیں گے کسی کو، واللہ عالم، اللہ بہتر جانے. سوال آپ نے سنا کہ معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ ایک حافظ اپنے گھر کے گھرانے کے اتنے لوگوں کی سفارش کرے گا. یہ تو انشاءاللہ طے ہے، اگر ایمان پر مرے گا موحدین سفارش کریں گے.
لیکن یہ آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن اپنے گھر کے 70 افراد کے حق میں سفارش کرے گا، کلہم قد وجبت لہم النار، اور یہ سب ایسے لوگ ہوں گے جن پر جہنم کا فیصلہ ہو چکا۔ یہ حدیث ضعیف ہے، واللہ عالم۔ لیکن یہ ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے کا ہمارا درس رہے گا کہ کون کون سے مومنین سفارش کر سکیں گے، انشاءاللہ یہ اگلا درس آئے گا۔ جیسے شہداء ہیں وہ سفارش کریں گے، بچے جو فوت ہو جاتے ہیں وہ سفارش کریں گے جلدی سے، یا اس کے علاوہ جو مومنین کسی مسلمان کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، انشاءاللہ کافی تفصیل سے اللہ نے چاہا تو یہ باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ وباللہ التوفیق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔